جو لوگ ملک سے باہر روزی کمانے کے لیے گئے ہیں اور پیچھے ان کی خواتین یعنی بیویاں اگر غلط کاری کریں تو کیا اس کا وبال ان پہ ہوگا؟ بھئی 4 مہینے سے زیادہ اجازت نہیں ہے، قرآن میں بھی آیا 4 مہینے کا ذکر ہے اشارتاً کسی اور کانٹیکسٹ میں، لیکن اسی سے فتویٰ حضرت عمر نے سیدہ حفصہ سے جب پوچھا تو 4 مہینے کے اندر اندر ان مردوں کو واپس آنا چاہیے یا ان عورتوں کو ساتھ رکھیں اپنے۔ ظاہر ہے وبال تو ہے، کیوں نہیں ہے؟ ایک نوجوان جو کہ شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، اس نے اپنی بیوی اور ماں باپ کو بتائے بنا دوسری شادی کر لی ہے اور نکاح نامے پر کنوارا لکھوایا ہے۔ کیڑا ہوا ہے ذرا میں وہ گھر دسیا نا نے کام پایا ہے۔ اب لڑکے کے والدین بول رہے ہیں کہ یا تو دوسری بیوی کو طلاق دے یا پھر گھر چھوڑ کر چلے۔ نہیں، طلاق تو آپ نہیں دیں گے، اب یہ جو آپ نے کیا اس کے ساتھ تو ظلم نہ کریں، چلائیں اس کو۔ یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے نا، زنا چھپا کے ہوتا ہے نا، یہ آپ نے حرکت کی کیوں ہے؟ اور زیادہ تر مولوی حرکت کرتے ہیں اور آگے بھی لوگوں کو اس قسم کی ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بولا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لو، تو حضرت اسماعیل نے پہلے بیوی کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے اوپر میں نے پوری ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینا، جس کے ماں باپ پہ اوپر وہی نازل ہوتی ہے نا، وہ تو یہ کام کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ اس بات کو بنیاد بنا کر کوئی شخص طلاق نہیں دے سکتا، ورنہ مسلم شریف کی حدیث وہ کہاں پہ جائے گی کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دیتا ہے، اس شتونگڑے کو وہ گلے لگا کے ملتا ہے۔ اور وہ ترمذی کی اور ابو داؤد کی روایت کہاں جائے گی کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ طلاق اس وقت دی جائے گی جب ضرورت ہوگی، ایکسٹریم۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ اسے توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے، اس سے نفع حاصل کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جتنی صحیح حدیث ہیں وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ طلاق کو آپ نے وائڈ کرنا ہے۔ یہ ایک واقعہ لے کے اس کو کہنا کہ ماں باپ کے کہنے پہ، ہاں جس کے ماں باپ کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے نا، وہ حضرت ابراہیم کی مثال دے۔ اوورآل ہم نے وہ باتیں لینی ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم کے طور پہ بتائی ہیں۔ ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق، یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، اپلوڈڈ ہے۔ علی بھائی، مجھے ایک بندہ ملا جس کو علم تھا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، میری پتہ نہیں عمر، ہم کتنے بہن بھائی ہیں، وہ ملنگ لگتا تھا۔ ملنگ سارے اتھے لے آؤ، انہوں اے پتا سی نا وہ سامنے قرآن رکھنا تھا، اس میں سے کوئی ایک کھولنا تھا صفحہ اور کہنا تھا کہ تو ملنگ ہے نا، اللہ کا بندہ ہے نا، تو سب سے پہلے تو اللہ کی کتاب پڑھنا، تجوید سے پڑھ اور اس کے بعد ترجمہ کر کے منو دس ٹائم قیامت تک کی ساری ملنگڑی نکل جانی سی۔ یہ جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں میرے بھائی، شیاطین کے ذریعے ہوتے ہیں۔ شیاطین آپ کو پاسٹ ٹینس کی باتیں بتا سکتے ہیں، مستقبل نہیں بتا سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور مستقبل میں بھی بعض باتیں وہ بتا سکتے ہیں۔ علم نجوم والی میں نے ویڈیو میں بتایا کہ بعض اوقات شیاطین اچک لیتے ہیں فرشتوں سے اور آ کے نجومیوں کے کان میں ڈالتے ہیں، لیکن ہمیں کیا بتایا گیا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو کسی نجومی کے پاس گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھیے۔ اگر ہم جنت میں چلے جائیں تو کیا ہماری شخصیت وہی رہے گی یا بدل جائے گی؟ یہ وہی رہے گی جی۔ قرآن میں واضح ہے کہ وہ جنت میں جا کے جنتی باقاعدہ ڈسکس کریں گے دنیا کے حالات و واقعات کو، پوری ان کی گفتگو کہ دنیا میں ہمارے ساتھ یہ کیا کرتے تھے، پھر وہ بندہ کدھر گیا جو ہمارا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ہمیں دنیا میں ہوش سنبھالنے سے پہلے کی زندگی یاد نہیں ہے، بچپن کی اور پیدائش سے پہلے کی زندگی، لیکن اب جو کچھ ہے نا یہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ قرآن و سنت اس کے اوپر گواہ ہے، کیونکہ میرا انسان میں کوئی نہ برائی ہوتی ہے جسے وہ دنیا میں قابو کر کے رکھتا ہے دوزخ کے ڈر سے۔ جب وہ ڈر ختم ہو جائے گا تو ٹھیک ہے نا جی، وہ آخرت میں تو جو چیزیں دنیا میں حرام ہے آخرت میں تو وہ حلال ہے، ہر وہ نعمت ہے جو آپ خواہش کریں گے۔ مثلا اگر آپ کی دنیا میں ایک خواہش ہے کہ مجھے وہ سارے بزرگ میرے حوالے کیے جائیں جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کیا اور ان کی پھینٹی میں اپنے ہاتھوں سے لگاؤں، تو یہ خواہش انشاءاللہ کیوں نہیں پوری ہوگی؟ ہر چیز ملے گی جنت میں آپ کو۔ سورۃ المطففین کے اینڈ پہ آئے کہ جس نے دنیا میں یہ ہنسی اڑاتے تھے نا مسلمانوں کی، پھر مسلمان جو ہے نا ان کی ہنسی اڑائیں گے۔ اسی پہ تو میں نے کہا تھا نا کہ میں نال ہوگے تو ہم تکا مارنا ہے، جتنے ناسبین اور رافضین ہیں غالی، جن کے بارے میں حدیث میں ہے
مولا علی نے کہا کہ 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. ہاں لیکن یہ جنرل سٹیٹمنٹ دیں گے، اسپیسیفکلی آپ کسی بندے کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے کہ یہ رافضی ہے اور اس کو میں جہنم میں پھینکوں گا. نہیں، مرنے سے پہلے توبہ بھی کر سکتا ہے، یا اس کی وہ تعویل کی غلطی اللہ ایکسیپٹ کر لے. آخرت میں جب ڈکلیئر ہو جائے گا نا کہ یہ ہے غالی اس سائیڈ کا اور یہ غالی اس سائیڈ کا، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، اس کے بارے میں آپ بے شک کلیم کریں. وہ آخرت میں، دنیا میں آپ جنرل سٹیٹمنٹ دیں گے. مجھے بتائیں عمار ابن یاسر کا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہوگا کہ جب ابو جہل کے ساتھ وہی کچھ ہو جو ایک دن میں عمار ابن یاسر کے ماں باپ کے ساتھ ابو جہل نے کیا، ایک دن کے اندر اس کی آنکھوں کے سامنے. عمار ابن یاسر کو تو جنت کی کوئی خوشی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس طرح کا بدلہ اپنی آنکھوں سے اتارتا ہوا نہ دیکھ لے. جب یہ آیا صحیح مسلم میں کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تو سینگ والی کو سینگ ختم کر دیے جائیں گے اور بغیر سینگ والی کو دیے جائیں گے کہ بدلہ اتار. اگر جانوروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بدلہ خود اتارو، تو انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا کہ وہ بدلہ اتاریں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اگر ایک انسان کو جھوٹ بولنے کی یا غیبت کرنے کی عادت ہو، فساد ڈالنے کی عادت ہو، تو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا؟ مشکل ہے جی، فارغ ہے، توبہ کرے.